فہد کی بات پر حور کے آنسو نکل آئے۔ حور کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ وہ خود بھی بن سکتا ہے، یہ فہد نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن اکثر ہماری سوچ کے برعکس ہوتا ہے۔ فہد پلیز ایسے نہیں کرو میرے ساتھ، ایسا انداز میں نہیں سہ سکتی، میں بہت اٹیچ ہوں تمہارے ساتھ۔ حور نے التجا کی، پلیز ایسا ڈرامہ میرے سامنے نہیں کرو، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں امارہ میں انٹرسٹڈ ہوں، لہٰذا تمہاری ایسی فضول حرکتیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ فہد نے جان بوجھ کر حور کا دل خود سے گمراہ کرنے کے لیے کہا۔ فہد کی بات پر حور کو اپنا وجود ساکن لگنے لگا۔ تم مجھ سے ناراض ہو تبھی جان کر ایسا کر رہے ہو۔ حور نے فہد کی بات کو مذاق ہی سمجھا۔ تم بچی نہیں ہو جو میں ہر بات تمہیں سمجھاتا پھروں، میری لائف میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، اور اتنی سی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ فہد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ فہد کی آواز کافی اونچی تھی، تبھی آس پاس کے سب بچے وہاں آ گئے۔ حور کو اس سے قبل کبھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی، اس لیے خود کو سنبھالتی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ وائی آر یو پیپل اسٹینڈنگ دیئر؟ فہد نے غصے سے سب سے کہا۔ فہد کی آواز سے سب ڈر کر ادھر ادھر ہو گئے اور فہد تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ دور کھڑا شایان اب چالاکی سے اپنا پلان تیار کر رہا تھا۔ حور نے گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مریم کھانے کا پوچھنے آئی، مگر حور نے بولا کہ بھوک نہیں ہے۔ صبح جب ناشتہ کر رہی تھی تو حور نے مریم کو اپنا فیصلہ سنایا۔ مما، مجھے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ جب چاہیں کر دیں، حور نے اٹھ کر کہا۔ لیکن بیٹا، کل ہی تو تم نے کہا تھا، مریم نے حیران ہو کر کہا۔ بس مما، آپ کوئی سوال نہیں پوچھیں، میں جا رہی ہوں یونی، حور نے باہر نکل کر کہا اور چلی گئی۔ جبکہ مریم خوش کم پریشان زیادہ تھی۔ جاوید صاحب کو لڑکا پسند آیا تھا، ان لوگوں کو گھر بلا لیا، مریم کو بھی لڑکا اچھا لگا۔ حور سے پوچھا گیا، اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ روشان اور ارمان سے مشورہ کر لیا گیا، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن روشان کے دل میں ایک خواہش تھی، فہد کی اور حور کی شادی ہوتی، کیونکہ فہد سے جب بھی وہ ملا، حور کو لے کر فہد کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی، اور روشان یقین سے کہہ سکتا تھا حور بھی فہد کو پسند کرتی ہے، لیکن اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا تھا، اور حور زیادہ بات نہیں کرتی روشان سے۔ روشان نے بہت کوشش کی حور سے خود بات کرے، مگر ناکام رہا، اور اپنی مما سے بھی بار بار پوچھا۔ واقعی حور راضی ہے اس رشتے کے لیے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے کہیں سے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ لڑکے والے منگنی کی بجائے سیدھا شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ مریم اور جاوید نے بہت زور لگایا، مگر وہ نہ مانے۔ آخر تھک ہار کر لڑکے والوں کی بات مان لی گئی۔ 1 مہینے کے بعد کی ڈیٹ رکھی۔ حور کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس یونی سے آتی اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، یہی اس کا معمول تھا۔ مریم بیگم شادی کی تیاریوں میں بہت مصروف تھیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے، حور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد ایک دفعہ پھر سے حور فہد کے گھر آئے۔ جب بی جان کو پتہ چلا حور آئی ہے تو بہت خوش ہوئی۔ فہد نے جب حور کو دیکھا، پھر سے ایک دم سے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بہت ڈھیٹ لڑکی ہے، اتنا کچھ ہو گیا پھر بھی نہیں سدھری، فہد نے دل میں سوچا، اور خاموشی سے آ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ حور نے ایک دفعہ فہد کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تو کچھ نہیں تھا۔ حور کی آنکھوں میں شکایتیں، شکوے، دکھ۔ فہد نے اپنی نظریں پھیر لیں، کہیں وہ پگھل نہ جائے۔ کیسی ہو بیٹا؟ بی جان نے پوچھا۔ الحمدللہ، میں آپ کو دعوت دینے آئی تھی، میری شادی ہے اگلے ہفتے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، حور نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لا کر کہا، اور آگے بڑھ کر اپنی شادی کا کارڈ دیا۔ جبکہ فہد حور کی شادی کی بات سن کر حیران رہ گیا، اور ایسی ہی حالت بی جان کی تھی۔ فہد سے اب مزید وہاں بیٹھنا مشکل تھا، اس لیے اٹھ کر چلا گیا۔ بی جان حور کی شادی کا سن کر اداس ہوگی، اسی لیے تھوڑی بہت بات کر کے حور چلی گئی۔ رات کو فہد کھانا کھانے نہ آیا، یہ بی جان جانتی تھی وہ کیوں نہیں آیا، اس لیے فہد کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں فہد اپنے ہاتھوں پر سر پھینکے دکھ اور غصے میں تھا۔ اب کیسا رونا، اب اور حور نے کیوں ہاں کر دی کہیں اور شادی کے لیے؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، حور کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے، وہ بس میرے لیے بنی ہے، میں اسے خود سے کبھی دور نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ فہد اٹھ کر بی جان سے بولا۔
میں اصل بات تو نہیں جانتی، مگر ابھی بھی وقت ہے۔ تم حور سے بات کرو اور اس کے گھر والوں سے بھی بات کرو۔ کچھ نہیں بگڑا، بی جان نے کہا۔ حور بس میری ہے بی جان، اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ہوتے ہوئے اسے کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ میں غصے میں ہوں، مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے چھین لی جائے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، حور بس میری ہے۔ فہد پاگلوں کی طرح چلایا۔ بی جان فہد کے جنون کو دیکھ کر ڈر گئی اور اسے دلاسا دینے لگی۔ فی الحال فہد کو ایک سہارے کی ضرورت تھی جو اس کا غم بانٹ سکے۔ بہت سنا ہے اس لڑکی حورین کی شادی ہو رہی ہے، ایک لڑکے نے کہا۔ ہاں، اور یہ سب میری پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ شادی کوئی اور کرے گا، لیکن حق کسی اور کا ہوگا، جواب دیا گیا۔ بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ بس میری گڑیا، تھوڑا انتظار اور پھر تم سے سارے حساب کتاب برابر کرنے ہیں، ہاتھ مسل کر بولا۔ دوسری طرف حور کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور فہد پلان تیار کر چکا تھا۔ تم صرف میرے لیے بنی ہو، تم پر صرف میرا حق ہے میری جان۔ غصہ اور بدلہ وہ تو تمہارے باپ سے میں لوں گا ہی، وہ ایک الگ حساب ہے میرا، لیکن تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ فہد نے حور کو مخاطب کر کر خود سے کہا اور پھر اپنے پلان پر خوش ہو گیا۔ آج حور یونی میں صرف اپنی شادی کے لیے چھٹی لینے آئی تھی۔ یونی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے والا ٹکراؤ یاد آ گیا، جیسے جیسے انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا تھا۔ ان سب پل کی یادیں حور کی آنکھوں پھر سے نم ہو گئی۔ میں کبھی نہیں بھول پائی، بلکہ خود کبھی نہیں سمجھ سکی۔ یہ صرف ایک انسیت نہیں تھی، بلکہ تم سے پیار کرنے لگی تھی، لیکن شکر ہے تم نے پہلے ہی مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور کبھی تمہارے سامنا نہیں کروں گی۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر فہد کو مخاطب کرتے حور نے روتے ہوئے کہا۔ بے شک سب لمحات کو بھلانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ہوتا وہی ہے صاحب جو منظور خدا ہے۔ جیسے جیسے حور کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، حور کے دل کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ دنوں میں ہی حور کا چہرہ مرجھا گیا۔ مریم حور کی حالت پر پریشان تھی، مگر حور کسی سے بات نہ کرتی، بس اپنے کمرے میں رہتی، نہ کسی بات میں حصہ نہ کسی کام میں حصہ۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ روشان چھٹی لے کر آ گیا۔ آتے ہی سب گھر والوں سے مل کر سیدھا حور کے کمرے میں چلا گیا۔ حور روشان کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ حور اپنی سوچوں میں گم تھی، آواز نہ سن سکی۔ روشان آگے بڑھ کر حور کے پاس بیٹھ گیا اور پھر ہاتھ پکڑ کر بولا۔ گڑیا، روشان نے کہا۔ آواز سن کر حور خیالوں سے باہر نکل آئی۔ ارے بھیا، آپ کب آئے؟ حور نے ایک تھکی ہوئی مسکان لیے پوچھا۔ جب تم کسی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، روشان نے شوخی سے کہا۔ یہ سن کر حور کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کس کو یاد کرنا ہے؟ حور نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ تو اب میری گڑیا کو معلوم ہوگا۔ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اچھی بھلی چھوڑ کر گیا تھا۔ اس 2 ماہ میں کیا ہوا ایسا؟ روشان نے حور کا چہرہ تھام کر پیار سے پوچھا۔ روشان حور سے بہت ٹچی تھا، ہر بات وہ حور سے کرتا تھا اور حور بھی ایک ایک بات روشان کو بتاتی تھی، اسی لیے روشان سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، چاہے حور جتنا بھی جھوٹ بول لے، مگر روشان ہمیشہ پکڑ لیتا تھا۔ نہیں تو میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں، اس لیے لگ رہا ہے، حور نے مسکرا کر کہا۔ روشان نے کچھ پل حور کے چہرے کو دیکھا۔ تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ روشان نے پوچھا۔ روشان کی بات اور حور نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں بھیا، حور نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ تم ایسا خود پر ظلم کیوں کر رہی ہو؟ آخر میں جانتا ہوں فہد اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، پھر ایسے سب کیوں؟ روشان نے پوچھا۔ بھیا، حور نے اپنے سارے پل ختم کر دیے اور روشان کے گلے لگ کر 2 ماہ کے رکے ہوئے آنسو نکالنے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد روشان نے حور کو پانی پلایا اور آنسو صاف کیے۔ اب ساری بات بتاؤ، کیا ہوا؟ روشان نے پوچھا۔ حور نے الف سے یہ تک ساری بات سنا دی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یقیناً کوئی بڑی وجہ ہے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کال نہیں اٹھاتا، لیکن میں اب آ گیا ہوں، بس اب میری گڑیا پریشان نہیں ہوگی، روشان نے حور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ روشان کے آنے سے حور کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ روشان جب سے آیا اس نے 1-2 دفعہ فہد سے ملنے کی کوشش کی، مگر بے سود، اور رشتے والے لوگوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ آج حور کی مایوں تھی۔ مریم نے بڑے پیار سے حور کو تیار کروانے کے لیے پارلر بھیجا۔ حور بے دلی سے چلی گئی۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب روشان لینے حور کو آیا تو آگے سے ایک اور ہی خبر اس کی منتظر تھی۔ حور کو بلا دے، روشان نے ایک لڑکی سے کہا اور خود گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر لڑکی گئی، کچھ منٹ بعد واپس آئی۔
اندر لڑکی گئی اور کچھ دیر بعد ہی واپس آ گئی اور بتا کر چلی گئی 10 منٹ پہلے کوئی لینے آیا تھا اسے، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ سن کر روشان کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ کس کے ساتھ گئی ہے، کچھ معلوم ہے آپ کو؟ روشان نے پوچھا۔ میں تو ابھی آئی ہوں، میں نہیں جانتی، لڑکی نے کہا۔ روشان پریشان سے گارڈ کی طرف بھاگا۔ ابھی 10 منٹ پہلے یہاں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے گیا ہے؟ روشان نے پوچھا۔ جی صاحب، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ایک کالے رنگ کی گاڑی آئی تھی، اس میں ایک لڑکا تھا، وہ لے گیا، گارڈ نے سوچ کر جواب دیا۔ او حورین کو کچھ ہو گیا تو؟ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا حور کو، روشان نے غصے سے کہا۔ فوراً اپنے دوستوں کو کال ملانے لگ گیا اور ان کو سارا معاملہ بتا دیا۔ روشان کیونکہ آرمی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو وہاں کافی آرمی سٹاف سے جان پہچان تھی۔ روشان نے گھر میں کچھ نہیں بتایا اور حور کو ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ حور ایک کمرے میں بند تھی۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو پاس والے ماحول کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہمت کر کے دروازے کی طرف پہنچی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ نکالو مجھے یہاں سے، میری کوئی آواز سن رہا ہے کیا؟ حور نے چلا چلا کر کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر بھوک سے نڈال دروازے سے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، حور نے روتے ہوئے کہا اور پھر نیند میں چلی گئی۔ کمزوری بہت تھی، کافی دنوں سے ٹھیک سے کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، تبھی بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد حور کو نیند میں اپنے چہرے پر نرم لمس محسوس ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش کی وادیوں میں آ گئی، نیم آنکھوں سے آس پاس دیکھنے لگ گئی۔ کون ہو تم؟ حور نے بمشکل آواز نکالی۔ میں ہوں حور، فہد۔ آنکھیں کھولو، فہد نے نرم آواز میں حور کو پکارا۔ فہد تم آ گئے، میں نے بہت انتظار کیا تمہارا، پر تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ حور نے غیب دماغ سے پوچھا۔ بس دیکھو میں آ گیا ہوں، اب کوئی فکر کی بات نہیں، اٹھو شاباش۔ فہد نے حور کا چہرہ تھپ تھپا کر کہا۔ فہدی وہ لوگ مجھے یہاں بند کر کے گئے ہیں، تم ان کو چھوڑنا مت، حور نے پھر سے نیند میں جاتے جاتے آہستہ بولا۔ حور کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، تبھی فہد نے جلدی سے حور کو اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کی جانب بھاگ گیا۔ میں آب عشق میں حل ہو گئی ہوں، ادھوری تھی مکمل ہو گئی ہوں، پلٹ کر پھر نہیں آتا کبھی جو وہ میں گزرا ہوا کل ہو گئی ہوں، بہت تاخیر سے پایا ہے خود کو، میں اپنے صبر کا پھل ہو گئی ہوں، ملی ہے عشق کی سوغات جب سے، اداسی تیرے آنچل ہو گئی ہوں، سلجھانے سے الجھتی جا رہی ہوں، میں اپنی زلف کا بل ہو گئی ہوں، برستی ہے جو بے موسم ہی اکثر، اسی بارش میں جل تھل ہو گئی ہوں، میری خواہشیں ہیں سورج کو چھو کر دیکھوں، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں، علی جلدی کرو، حور کافی سیریس حالت میں ہے، ہاسپٹل چلو، فہد نے حور کو گاڑی میں ڈال کر کہا۔ لیکن فہد، ان کے گھر والوں کو خبر کر دو، یہ ہمارے ساتھ ہے، علی نے کہا۔ پلیز ڈرائیو فاسٹ، وی ہیو نو ٹائم، فہد نے پریشانی سے کہا۔ فہد کی بات پر علی نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ حور گڑیا اٹھو، آنکھیں کھولو، دیکھو میں نہیں ڈانٹوں گا پکا؟ فہد نے حور کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ علی جلدی کرو، حور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو میں سب کو آگ لگا دوں گا، فہد نے غصے سے کہا۔ بس پہنچ گئے، علی نے حوصلہ دیا۔ فہد جلدی سے گاڑی سے اترا اور حور کو اٹھا کر اندر کی طرف بھاگا۔ حور اندر آئی سی یو میں تھی، ڈاکٹر کے مطابق حور کو بے ہوش کرنے والی دوائی کافی مقدار میں دی گئی ہے اور اس لیے اس کے دماغ پر گہرا اثر ہو رہا ہے، بار بار بے ہوش ہو رہی ہے۔ کیسی ہے اب حور؟ فہد ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر بولا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ شٹ اپ، مجھے میری حور چاہیے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، مگر میری حور کو ٹھیک کرو جلدی سے، اگر کچھ ہوا تو میں سب کو جان سے مار دوں گا، فہد نے غصے سے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر چلایا۔ دیکھیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ مجھے کوشش نہیں چاہیے، اسے ٹھیک کرو جلدی سے، فہد نے غصے سے کہا۔ علی نے فہد کو پکڑ کر ایک طرف کیا۔ کیا ہو گیا ہے فہد؟ پاگل ہو؟ یہ ہاسپٹل ہے، فضول میں تماشا کیوں کر رہے ہو؟ علی نے فہد کو کہا۔ ہاں میں ہو گیا ہوں پاگل، تم نے اس کی حالت دیکھی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر، فہد نے روتے ہوئے کہا۔ علی آج پہلی دفعہ فہد کے اس طرح کے رخ سے واقف ہوا تھا، وہ حیران تھا۔ فہد ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا جسے ٹھیک منہ سے بات بھی نہیں کرتا۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، اس کے گھر والوں کو بتا دو اب، علی نے فہد کو گلے لگا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد روشان فہد کے پاس پہنچ گیا۔ فہد، حور کہاں ہے؟ روشان نے غصے سے پوچھا۔ حور اندر آئی سی یو میں ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، علی نے کہا۔ کیونکہ فہد کی حالت ٹھیک نہیں تھی، تم نے کیا تھا حور کو کڈنیپ، کیوں کیا تم نے ایسا؟ روشان نے فہد کا گریبان پکڑ کر غصے سے پوچھا۔
میں نے فہد نے اپنی طرف اشارہ کر کر پوچھا۔ ہاں تم نے، میری بہن کی خوشیاں تم سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، تم نے یہ سب کیا، پہلے اس سے ناراض نہ ہوتے، کتنا بے عزت کیا تم نے میری بہن کو، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، روشان نے ایک مکہ مار کر کہا۔ علی اس صورتحال میں روشان کو پکڑ کر ایک طرف کیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا، میں حور کو اغوا کروں گا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، آر یو آؤٹ آف مائنڈ، ہو کین آئی ڈو دس؟ فہد نے جب اپنے اوپر الزام لگا دیکھ کر غصے سے روشان کی طرف بڑھا۔ ہاں تم نے کیا، انتقام جو لینا تھا تم نے میری معصوم بہن سے، روشان نے کہا۔ یہ سن کر فہد نے بھی ایک زوردار مکہ روشان کو مارا۔ اٹس انف از انف، اسٹاپ دس نان سینس، وی آر ان ہاسپٹل۔ علی نے دونوں کو غصے سے کہا، یہاں کیوں تماشا بنا رہے ہو تم لوگ، جو بات کر رہے ہو حور کو ہوش میں آنے دو، پھر کر لینا۔ علی نے کہا، ایک دفعہ حور ہوش میں آ جائے پھر دیکھتا ہوں میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ روشان نے سرخ چہرہ لیے فہد کی طرف دیکھ کر کہا، جس کو فہد نے انسنی کر کر باہر نکل گیا۔ روشان، پاگل ہو گئے ہو، فہد میرے ساتھ تھا، ہمیں تو خود خبر ملی تھی کہ حور کو فلاں بندے نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر فہد خود پریشان ہو گیا، اس لیے ہم وہاں پہنچے تو وہاں حور ایک کمرے میں بند بے ہوش پڑی تھی، پھر ہم اسے یہاں لے آئے۔ علی نے روشان کو ساری بات بتا دی۔ تم ملے ہوئے ہو فہد کے ساتھ؟ مجھے خود ایک آدمی کا فون آیا تھا کہ فہد کو اس نے حور کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ روشان نے غصے سے کہا۔ یہ سن کر علی حیران ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پلان کر رہا ہے تم لوگوں کے خلاف، کچھ تو ہے روشان، تم لوگ آپس میں اس بات کو کلیئر کر لو تو اچھا ہے، علی نے روشان کو سمجھایا۔ روشان پہلے ہی سوچنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد سب گھر والے بھی آ چکے، لیکن حور کو ہوش نہیں آیا، لیکن فہد کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ حور کو پورے ایک دن بعد ہوش آیا، لیکن کچھ دیر کے لیے ہوش آیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا ہوا تھا، اس لیے کوئی کچھ پوچھ نہ سکا۔ آج حور کی مہندی تھی، بابا حور کی شادی کی ڈیٹ آگے کر دیں، ایسی حالت میں کیسے وہ شادی کر سکے گی؟ روشان نے جاوید سے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن لوگ باتیں کریں گے، میری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی، جاوید نے کہا۔ بابا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں اپنی بہن کے ساتھ، کوئی بات کر کر تو دکھائے، زبان کاٹ دوں گا، روشان نے سختی سے کہا۔ ہاں آج ہی لڑکے والوں کو کال کر کر کہتا ہوں، جاوید نے کہا۔ آپ مجھے نمبر دیں، میں خود بات کرتا ہوں، روشان نے کہا۔ میں کر لوں گا، جاوید نے منع کیا۔ بابا میں ابھی ایک کام سے جا رہا ہوں، پھر آتا ہوں، تب تک آپ دیکھ لیں، نہیں تو میں خود اس بات کو فائنل کر لوں گا، روشان نے کہا، اور پھر ایک کام کا بہانہ بنا کر نکل گیا۔ جاوید صاحب بار بار کال کر رہے تھے، کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، تنگ آ کر فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ مریم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ فون نہیں اٹھا رہے، ایسا نہ ہو کہ کل بارات لے کر جائیں، جاوید نے فکرمندی سے کہا۔ اللہ بہتر کرے گا، آپ فکر نہ کریں، مریم نے حوصلہ دیا، آخر مشکل وقت میں ہی بیوی اپنے شوہر کا حوصلہ اور ہمت بنتی ہے۔ روشان نے گھر جا کر لڑکے والوں کا پتہ کر کر معلوم کیا اور پھر فوراً ان کی جانب چلا گیا۔ 30 منٹ بعد روشان ان کے گھر میں موجود تھا۔ روشان کو انہوں نے بس شادی ہی میں دیکھا تھا، لیکن روشان نہیں جانتا تھا زیادہ۔ روشان کو انکل اچھے لگے، لیکن ان کی بیوی تیز چالاک تھی، جبکہ کیا ہوا بیٹا، اس وقت خیریت ہے؟ خلیل الرحمن نے روشان سے پوچھا۔ جی انکل، وہ ہم شادی نہیں کر سکتے، بس یہی اطلاع دینے آیا تھا، آپ لوگ ڈیٹ آگے کر لیں، حور کی طبیعت بہت خراب ہے، روشان نے بہانہ بنا کر ان سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، اتنی بڑی وجہ کیا ہے؟ خلیل الرحمن نے کہا۔ روشان کچھ بولتا ان کی بیوی بولنا شروع ہوگی۔ اللہ جانے کیا ایسے گل کھلائے ہیں ان کی بیٹی نے، جو یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی اس شادی کے حق میں نہیں تھی، لیکن آپ کو ہی بھوت سوار تھا اور آپ کے بیٹے کو نہ جانے کیا اس لڑکی نے گھول کر پلایا ہوا تھا۔ ان کی بیوی پھٹ پڑی۔ سائمہ خاموش ہو جاؤ، کیا اول فول بک رہی ہو، مہمان ہے، کچھ خیال کرو، خلیل الرحمن نے بے بسی سے کہا۔ ارے کیوں خیال کروں، کیا جواب دیں گے ہم لوگوں کو، شادی کیوں کینسل کی، لوگ 100 باتیں کریں گے، بیوی نے کہا۔ روشان سرخ چہرے کے ساتھ سب باتیں سن رہا تھا، آخر برداشت سے باہر ہو گیا۔ جسٹ شٹ اپ، عورت ذات ہیں آپ، طبی لحاظ کر رہا ہوں آپ کا، کچھ خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟
کسی کی بیٹی کے بارے میں کیسے کیسے نفاذ نکال رہی ہیں آپ، اور دوسری بات ایک اور لفظ بھی بولا میں بھول جاؤں گا، آپ مجھ سے بڑی ہیں، مجھے اپنی بہن سے زیادہ کچھ عزیز نہیں، روشان نے غصے سے کہا۔ روشان کے غصے کو دیکھ کر ان کی بیوی خاموش ہوگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، ہم پر ہماری بہن بھاری نہیں، اللہ کا شکر ہے جو وقت پر پتہ چل گیا آپ کی اصلیت کا، اور خبردار جو کبھی میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، ابھی اس کا بھائی زندہ ہے، میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرتا ہوں، روشان نے وان کرتے ہوئے کہا، اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ خلیل الرحمن تو شرمندگی سے دوچار ہو گئے۔ فہد بیٹا کچھ کھا لو، کب تک یوں بھوکے رہو گے؟ بی جان نے فہد سے پوچھا، جس سے پچھلے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حور کو لے کر انتہائی پریشان تھا۔ فہد یہی سوچ رہا تھا کہ حور کی شادی ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گی، لیکن شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔